اور اتنا میں کہتا ہوں، اگر شادی کر رہے ہو تو اپنے گھر میں تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے تو ایک پورشن الگ اب تمہاری بیوی کا ہونا چاہیے، جس میں بیڈ روم، جس میں ٹوائلٹ اور جس میں کچن، یہ 3 چیزیں اس کا حق کے واجب ہیں۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر روزے رکھو تو تسبیح پڑھو تو اللہ اللہ کرو، کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو۔ نہ تیری ماں آکھے کہ میں نے چاہتا ہے، نے پوچھی کوئی، میں نے سلام ہی نہیں کیتا ہے۔ یہ تو لڑائیاں ہیں۔ میں اسی ماحول میں رہتا ہوں، میرا تو زمیندارہ ماحول ہے جس میں یہ چیزیں بہت شدت سے۔ میرے اپنے گھر کی بات بتا، میری فیصل آباد شادی ہے، فیصل آباد میرا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی لنک نہیں، اللہ نے میرا مقدر یہاں شادی لکھی تھی، مجھے گھر بھی بنانا پڑا، پھر اللہ نے دین کے سلسلے مدرسے بن گئے اور بہت کچھ بن گیا۔ میں یہاں سے 250 کلومیٹر دور، پہلے ضلع ملتان تھا، خانوال ہے، تلمبا ایک قصبہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے، وہاں ہماری زمینیں بھی ہیں، حویلیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو میں وہ اس کو، ہماری زبان بھی جانگلی ہے، اس کو تو ہماری زبان بھی نہیں آتی تھی، تو میں اسے کبھی کبھی لے جاتا تھا ورنہ یہیں رکھتا تھا۔ وہ تو رونے لگ جاتی تھی کہ تسی آپس سے اس کی گلاں کر دے، میں تو سمجھ نہیں۔ میں کہتی جانگلی جٹ لوگ ہیں، ساری بولی ہی ہو جائیے۔ تو میں جب سے پیدا ہوں گھر میں نوکر نوکرانیاں اللہ کے فضل سے موجود۔ میری ماں کبھی چولہے پہ نہیں بیٹھتی تھی، ابا جی بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے۔ ایسے میری ماں نہ اچھا سالن بنا سکتی تھی، نہ اچھی روٹی بنا سکتی تھی۔ اور ساریاں بزرگان میریاں کٹھیاں ہو گئی ہیں، میریاں ماسیاں، میریاں چاچیاں۔ پتر تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے بیگم تیری منجی تے ٹھک تے بیٹھی ہوندی۔ میں آخیا اب مجھے ذرا دسو تو صحیح، میری ماں کداں چولہے تے سڑی ہے؟ میں بھی تے تھائیں جمیا۔ یہ ہمارا کلچر ہے۔ ایک عجب دین نہ جاننے کی وجہ سے ایک ایسی کشمکش ہو گئی ہے، ساس بہو سسر۔ کتنے طلاقیں دلوان دی ماں باپ۔ میرا ایک بڑا پیارا دوست، بہت اچھی اس کی شادی، بڑی نیک اس کی بیوی، ماں باپ بس سے بیوی دی کچھ چی اڑیا رہتا، سن تو ملتا ہی نہیں، اور وہ ساری رات کلبوں میں گزارتا تھا۔ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، تبلیغ میں لگا۔ اب جب شادی ہوئی ہے تو بیوی سے پیار ہوتا ہے، آدمی بیٹھتا ہے، بیوی دے کچھ چی اڑیا رہتا، سن تو پوچھتا ہی نہیں۔ اتنا کہا کہ آخر اس کو طلاق دلوا دی، اور وہ اس دن سے آج تک دماغ فارغ ہو گیا اس کا۔ وہ یہ گولیاں کھاتا ہے، سائیکائٹری کی گولیاں کھاتا ہے بیچارہ۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، دنیا ہے۔ سب سے قیمتی جوڑا ہے مولا علی اور فاطمہ۔ ایک دفعہ آپ ان کے فاطمہ کے گھر گئے تو وہ اداس بیٹھی تھی۔ آپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ دنیا ہے، جنت تو نہیں ہے۔ کہ جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ علی کدھر ہے؟ کہ جی باہر گئے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں تا سورا میں کہ میں سدا جوائی نو، ہوتا نہیں، ہمارا کلچر ہے۔ ہوں اسی آپ جا گئی ہے، وہ آویں اسی نہیں جاونا۔ آپ خود گئے ڈھونڈنے، دیکھا تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے۔ تو آپ نے اٹھایا، کہا کم یا ابا تراب، ابو تراب آپ کو ٹائٹل دیا میرے نبی نے اس موقع پر۔ اور مولا علی فرماتے تھے کہ ساری دنیا سے زیادہ مجھے محبوب ہے یہ ٹائٹل جو میرے نبی نے مجھے دیا۔ اب آپ گھر تشریف لائے۔ اب مزے کی کہانی، یہاں لڑائی ہوتی ہے نا تو بڑے بزرگ آ جاتے ہیں، بھائی صلح کراؤ۔ ہاں بھائی تو کی آخیا، ہاں بھائی تو کی آخیا، انشاءاللہ وہ ہور لڑا کے آ جاتے، لڑائی ہور بچ جاتی۔ میں پنچایتوں کا آدمی ہوں، میرے باپ کے ڈیرے پر پنچایتیں، میں تو تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا، اب تو میرا وہاں بھتیجا ہوتا ہے، وہ ساری پنچایتیں نبھاتا ہے۔ تو ہاں بھائی تو کی آخیا، اس سے پہلے وہ بول اس آ کیا ہے، میں میں کوئی نہیں آ گیا، اس کا تو آ کیا ہے، چل پہلے نال بھی ڈھیر لکڑ پہ گئی۔ اب میرے نبی نے کیا کیا، یوں لیٹ گئے درمیان میں، ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا۔ علی کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا، اور پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا۔ تو یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، اور یہ میرے نبی کا ہاتھ پیٹ کے اوپر۔ فرمایا علی جی، فاطمہ جی، کہو ہماری صلح ہو گئی۔ سبحان اللہ، کہو ہماری صلح ہو گئی۔ نہیں پوچھیا کی گل ہوئی ہے، کیوں جھگڑا ہوا ہے، انہوں ہلایا ہی نہیں، کہو ہماری صلح ہو گئی۔ ان کے جی ہماری صلح ہو گئی۔ پھر آپ باہر نکلے، جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کی گالوں سے نور نکلتا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا، علی و فاطمہ کی صلح کرا کے۔ تو یہ دنیا ہے، ہو جائے گا، لیکن اس کو بڑھاؤ نہیں، اس کو بڑھاؤ نہیں۔
جھک جاؤ، اللہ کی قسم جھک جانے میں عزت چھپی ہوئی، اکڑ جانے میں ذلت ہی ذلت ہے۔ اب دیکھو جو بلندیاں چڑھتے ہیں وہ اکڑ کے چڑھتے ہیں یا اینج ہو کے چڑھتے ہیں؟ بولو، جھک کے چڑھتے ہیں یا اینج چڑھتے ہیں؟ جڑا اینج چڑھے گا وہ تو کان تے باہر پیچھے ہی جاوے گا، جو یوں چڑھتا ہے وہ ماؤنٹ ایورسٹ پہ بھی چڑھ جاتا ہے۔ عزت کی طلب ہے تو جھکنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، چاہے خامد سے سختی آئے، چاہے بیوی سے سختی آئے، چاہے دوست سے آئے، چاہے بھائیوں سے آئے، کسی سے بھی آئے، اللہ آپ کو عزت دے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے اونچا کرے گا۔